اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب میڈیا کے بھائیوں کا بہت شکریہ جو آپ یہاں پر آپ لوگوں نے ہمارے طرف وارم ویلکم کیا ہے۔ اور آج یہ میری پہلی پریس کانفرنس ہے ایز اسپوکس پرسن آف دا عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا۔ میرے ساتھ میرے معزز کمیٹی ممبرز حامد طوفان صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ ثنا گلزار صاحبہ موجود ہیں، اور ایڈوکیٹ طارق افغان صاحب موجود ہیں۔ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے اس کے حوالے سے ہے، اور جو حکومت مس مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریوز ہیں خیبر پختونخوا میں، تو وہ ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ یہاں پر جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو میرا یہ خیال ہے اور ہماری پارٹی کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کبھی بھی پروونشنل گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے بجٹ پیش نہیں کیا، بلکہ اگر آپ ریسنٹ ہسٹری میں جائیں، اور میرا خیال ہے دنیا میں جو بھی ممالک ہیں جن کے ڈیموکریسی فارم آف گورنمنٹ ہے جو ہماری طرح کی ڈیموکریسی ہے، تو وہاں پر بھی کبھی آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی کہ پروونشنل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے اپنا بجٹ پیش کرے۔ ان کی نان سیریسنس کا اندازہ تو میرا خیال ہے کہ اس دن اسپیکر صاحب نے فلور کے اوپر کہا ہے کہ ان کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں اور منسٹرز ہیں، وہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے لیٹ آتے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کتنے سیریس ہیں اور کتنے سیریس نہیں ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے بجٹ کا 2% ایلوکیٹ کیا ہے۔ آپ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز دیکھ لیں تو وہ میرا خیال ہے تقریباً منیمم 4% سے تو وہ شروع کرتے ہیں۔ اور ایجوکیشن ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو آنے والی نسل کا اور آنے والی جنریشن کا وہ ایک طرح کا مستقبل طے کرتی ہے۔ جن ممالک کی ایجوکیشن میں بجٹ ایلوکیشن سب سے زیادہ ہے وہ اتنے ہی ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیز کا حال دیکھ لیں، ہمارے یہاں پر 34 ٹوٹل یونیورسٹیز ہیں، جس میں وائس چانسلر 24 کے ابھی تک پینڈنگ ہیں، مطلب کہ انہوں نے اپوائنٹ ہی نہیں کیے۔ تو یہ گورنمنٹ کا ایک بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز ایجوکیشن۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ کوہاٹ بورڈ کا کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی چیئرمین ہی نہیں لگایا ہوا۔ ان کا جو ڈائریکٹر ہے وہ ایڈیشنل چارج ہے ان کے پاس، اور وہ اس کو رن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خبر ہے جو گردش کر رہی ہے کہ جتنے بھی وائس چانسلرز ہیں جن کی یہ اسکروٹنی کر رہے ہیں ان کے مطابق، تو وہ ان سے کرپٹ پریکٹسز جو ہے اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں لوگ بائی اینڈ لارج، اور وہ ویڈیوز میڈیا پہ بھی وائرل ہیں، لوگ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہوں گے اور جس طرح ہمیں بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیں جی 18th امینڈمنٹ ایک عوام کو تحفہ ہے اور عوام کی خدمت ہے جو عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ میں ہم نے حاصل کی، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر اس کے بعد جو حکومت قابض رہی ہے آج تک، انہوں نے کوئی سیریسنس نہیں دکھائی۔ سب سے پہلے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ پروویژنل صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن بناتے، اس کے تحت سارے فیصلے کرتے، لیکن ان کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، تو ان میں تو کوئی سیریسنس ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے، کیسے اس کو بنائیں گے، اس کو اسٹرکچر کس طرح فارم ہوگا، اس پہ آج تک بحث ہی نہیں ہوئی۔ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دیکھ لیں، یہ میں جو آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ ملینز میں ہے۔ 303582 ملین جو انہوں نے ہے کرنٹ رکھا ہے، جس میں سے ڈیولپمنٹل 23282 ملینز ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دن پر دن ایجوکیشن فیلڈ میں اتنے زیادہ ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں کہ اس کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہائر ایجوکیشن ارکائیو اینڈ لائبریری کا جو کرنٹ ہے بجٹ میں، جو یہ اگین ملینز میں ہے، 31153 رکھا ہے، جس میں ڈیولپمنٹل جو ہے وہ 4674 ملینز ہے۔ تو ایک بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز یوتھ کے دعوے دار یہ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہم یوتھ کے ساتھ ہیں اور یوتھ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک بچے کو اپنی جو ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن اینڈ دین ہائر ایجوکیشن اگر وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے دنیا کے ساتھ، تو وی آر لیگنگ بیہائنڈ۔
پھر آ جاتے ہیں جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسز پہ کیسز ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں, اور ایسے دل دہلانے والی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے اسٹرکچر جو ہے وہ 3 قسم کا ایٹ اے ٹائم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ نو کہ یہ کس طرح چلایا جائے گا. ایک MTI سسٹم ہے جو آپ سب کو پتہ ہے, 10 MTIs بنائی گئی ہیں, پھر کانٹریکٹ پہ لوگوں کو رکھا گیا ہے, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ سرونٹس بھی ہیں. اگر ان کو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ یہ ٹھیک جا رہے ہیں ان تینوں اسٹرکچر کو ساتھ لیتے ہوئے, تو پھر آپ مورٹیلٹی اور موبیڈیٹی ریٹ دیکھیں, وہ تو دن بدن انکریز ہوتا جا رہا ہے. آیا ہیلتھ کی سروسز سے سارے سیٹسفائیڈ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک آنسر ہے کہ بگ نو آنسر ہے اس کا. پھر ڈاکٹرز ہیں جو اپنی پروموشن کا انتظار کر رہے ہیں 2-2, 3-3 سالوں سے, ان کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کدھر جائیں, ان کی پروموشن ود ہیلڈ ہیں. اس میں جو سب سے میجر ایشو یہ آ رہا ہے کہ جتنے بھی سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک میجر ڈرین کی طرف یہ ملک جا رہا ہے اور یہ صوبہ جا رہا ہے. اس کی طرف تو فور ایکشن لینا چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ریسنٹلی ایک سرکولر آیا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکٹیو سرجری امپلانٹس ہیں تو وہ ویٹنگ لسٹ میں ڈالے جائیں گے. دیکھیں جی, اس کا تو یہ ہے کہ جو الیکٹیو سرجریز ہوتی ہیں اس میں بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ پیشنٹس بھی آتے ہیں جن کو فوراً امپلانٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہمیں معلومات وصول ہوئی ہیں, یہ فارمیسسٹ کو کروڑوں روپے اون کرتے ہیں. اس کی وجہ سے فارمیسسٹ نے امپلانٹس کی ان کو دینا بند کر دی ہے. جب تک ان کی بات بھی ٹھیک ہے, جب تک ان کی کلیئرنس نہیں ہوگی, جو بیک لاگ چل رہا ہے ایک فائنینشیل, تب تک وہ کیسے امپلانٹس نئے ان کو دے سکتے ہیں. پھر ایک بہت ایسا واقعہ ہے جو میرے خیال سے پچھلے کافی دنوں سے گردش بھی کر رہا ہے میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی. وہ ہے جی ایک 30 مئی کا انسیڈنٹ ہے, میاں راشد ہسپتال میں ہوا تھا کہ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد کوئی ڈاکٹر, کوئی نرسنگ سٹاف, کوئی مینجمنٹ کا سٹاف, کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا. تو یہ حالات تو ہم نے خیبر پختونخوا کے کبھی بھی نہیں دیکھے. اب ایک PSF کا ایک نوجوان لڑکا موسیٰ خان, اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ماں نے بھی اس کے لیے سوچا ہوگا کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا, اچھے کالجز اسکول کے بعد یونیورسٹیز کے بعد وہ اس کے بعد کمائی کا ایک ذریعہ بنے گا. اس کی ہر ماں باپ کا جو خواہشات ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے بھی. اس دن ہمارے صدر صاحب میاں افتخار پروویژنل پریزیڈنٹ ہیں وہ, اور جنرل سیکرٹری صاحب گئے ہیں ان کے گھر. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں, وہ جو اس کا چھوٹا بھائی آ کے ان کو جس طرح ملتا ہے, ان کو گلے لگتا ہے, وہ بیچارہ مطلب رو کے اس کے چھوٹے بھائی کی برے حال ہو گیا, کیونکہ ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی طرف ہی دیکھتا ہے جب بھی اس پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس کا بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے. یہ ہم صرف اس لیے بات نہیں کر رہے کہ وہ ایک PSF کا نمائندہ تھا, ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ اس قوم کا ایک نوجوان تھا, اللہ اس کو بخشے. آپ دیکھیں کہ پہلے تو اس کی انویسٹیگیشن یہ ہونی چاہیے کہ اسکول میں ادھر یونیورسٹی میں ہوا کیا, پھر اس کے بعد واٹ لیڈ ٹو دیٹ ایکسیڈنٹ, پھر اس کے بعد ہاسپٹل نے کیا کیا اس کے ساتھ. اسپیکر صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان کو کہا کہ فوراً سسپینڈ کیا جائے, لیکن سسپینشن صرف حل نہیں ہے, اس کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے کہ کل کو آئندہ ایسا کوئی واقعہ ہو نہ. پھر آ جاتے ہیں جی ایک بہت بڑا اسکیم جو خیبر پختونخوا کی ہسٹری کا آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ اسکیم ہے, وچ از کالڈ بلین ٹری. وہ اسکیم اس لیے ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل ریسرچز دیکھیں اور جن کو کلائمیٹ چینج پر عبور حاصل ہے اس ٹاپک کے اوپر, وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر 1,00,000 درخت لگائے جاتے ہیں تو وہاں پر 1 ڈگری سینٹی گریڈ کا فال آتا ہے, مطلب ٹیمپریچر 1 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہوتا ہے. تو آیا جہاں پر انہوں نے ان کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پلانٹیشن کی ہے, اس میں ان لوکیشنز میں یہ فرق آیا ہے ٹیمپریچر کا کہ نہیں, نمبر 1. نمبر 2, جب بھی اس کی آڈٹ کی بات آتی ہے تو سو کالڈ آگ لگ جاتی ہے ان جنگلات میں. تو اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وہ اس لیے کہ اس گورنمنٹ نے بجٹ میں 122 ارب روپے بلین ٹری سونامی پلس کے نام سے ایک پروجیکٹ دوبارہ انٹروڈیوس کرایا ہے, جو کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ پر ایک بہت بڑا داغ ہے.
یہاں پر انہوں نے لگائے ہیں لاچی کی درخت. آپ کو پتہ ہے کہ لاچی ٹریز جو ہیں وہ آلموسٹ کافی ممالک ڈیولپڈ کنٹریز میں بینڈ ہیں. کیوں؟ اٹ لیڈس ٹو واٹر کرائسس، کیونکہ وہ زمین سے زیادہ پانی کھینچتے ہیں اپنی جتنے بھی وہاں پہ ٹریز لگے ہوئے ہیں. آپ کو میں ایک وہ کرنا چاہتا ہوں، خدا خیر کرے. آنے والا جو دور ہے، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کہتی ہیں اور جو ریسرچرز کے مطابق اس ریجن میں اگلی جنگ جو ہونے جائے گی، مارک مائی ورڈز، اٹ ول بی آن واٹر. وہ پانی کے اوپر، پینے کے صاف پانی کے اوپر جنگ ہونی جائے گی. تو اس کے بچاؤ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے یا کیا کریں گے، اس کے حوالے سے تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ بالکل سو رہی ہے کہ ہم اس پرابلم کو کیسے ایڈریس کریں گے کہ پینے کے صاف پانی کی قلت آنے والی ہے. اور وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے. میں آپ کو 20 سال بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں. آنے والے 4-5 ایئرس میں یہ آپ سب دیکھ لیں گے. اور یہ میری بات آپ برائے مہربانی آن ریکارڈ رکھ لیں کہ یہ واٹر کرائسس ایک بہت بڑا ایشو بنے گا. پھر بلین ٹری سے ملتا جلتا ایک اور اسکیم پروجیکٹ BRD کے نام سے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ لوگوں کو فیسلٹیز مل رہی ہوں گی، لیکن ہم نے تو لانگ ٹرم سوچنا ہے. ہر گورنمنٹ، ہر اسٹیٹ لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جاتا ہے. دیر آر ٹو کائنڈ آف پالیسیز، ون از شارٹ ٹرم اینڈ ادر ون از لانگ ٹرم پالیسی. اب یہ BRT پروجیکٹ جو ہے یہ لانگ ٹرم وائبل ہے نہیں ہے. اس کے جو ٹکٹ ریٹس ہیں وہ انکریز ہونے جا رہے ہیں، اور جو انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کی مد میں، یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا 27 ارب روپے سے. ناؤ اٹ ہیز کراسڈ 100 بلین روپیز. تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ جب اس پر انکوائری ہوتی ہے اور کیس عدالت میں جاتا ہے تو پروویژنل گورنمنٹ خود ہی اسٹے آرڈر لے لیتی ہے. وہ اسٹے آرڈر اس بنا پر لیتی ہے کہ یہ پروجیکٹ چونکہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس پر انکوائری نہیں ہو سکتی. یہ پروجیکٹ آپ کو یاد ہو، یہ میں یاد دہانی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم 6 months میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں گے. تو 10 سال تو وہ گزر گئے اور یہ 11واں 12واں سال تو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اس پر بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ آیا یہ پروجیکٹ کیوں نہیں کمپلیٹ کیا جا رہا. اس میں پارکنگ پلازاز ہیں، سائیکلنگ لینز ہیں اور کافی چیزیں ہیں، وہ یہ لوگ کیوں نہیں کمپلیٹ کر رہے. آیا یہ جو کا تم چھوڑتے رہیں گے اور جاتا رہے گا اور یہ ایڈیشنل جو ہے نا فائنینشلی سک ان کرتا رہے گا یہ پروجیکٹ. پھر آ جاتے ہیں جی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف. فوڈ ڈپارٹمنٹ کا بالکل اللہ ہی حافظ ہے. فی الحال آپ ویڈیوز دیکھیں، جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں گو ڈاؤنس کے باہر، اگر آپ اس ٹائم بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو آن روڈ جائے تو لائن سے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں. ان کی یہی کمپلین ہے کہ من پسند لوگوں سے یہ لوگ ویٹ لے رہے ہیں اور من پسند لوگوں سے یہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ٹرکس 2-3 دن تک کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دوسری بات، صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹر سے پرچیز ایک ریٹ پر کر رہی ہے، مطلب کم ریٹ پر کر رہی ہے، اینڈ دے آر سیلنگ آن اے ہائر ریٹ ٹو دا پروونس. سیکیورٹی، ایز آل یو نو کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک میجر ایشو رہا ہے خیبر پختونخوا کا. دیکھیں جی، جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں یا جو لوگ ترقی کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنی سیکیورٹی انٹیکٹ رکھتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ کی جتنے بھی فورن انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا باہر سے لوگ آتے ہیں پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان ٹورزم کا ایک ہب ہے اور یہ ہب بن سکتا ہے اگر اس میں سیریسنس دکھائی جانی چاہیے. تو فرسٹ اینڈ فور موسٹ چیز جو ہوتی ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے. ہم بھی جب کسی ملک میں ٹریول کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں آئے یہ ملک سیکیور ہے ہماری ٹریولنگ کے لیے. اس طرح جو لوگ انٹرنیشنلی جو لوگ پاکستان ٹریول کرتے ہیں تو وہ بھی سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے، نمبر 1. پھر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو سینک ویوز ہیں وہ الحمدللہ خیبر پختونخوا میں، تو خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے وہ میرا خیال ہے کسی سے ڈھکی چھپی ہے نہیں. عوامی نیشنل پارٹی شروع سے سیکیورٹی کے بارے میں کنسرن اپنا شو کرتی رہی ہے، لیکن وہی بات کہ پروویژنل گورنمنٹ سیریس ہے نہیں ان رننگ تھنگس، تو وہ اس کی طرف اس طرح دھیان نہیں دیتی. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ اسلام آباد میں ہے، وہاں پہ ویتنام کے ایمبیسڈر صاحب کی وائف چند گھنٹوں کے لیے آؤٹ آف ٹریک ہو گئی تھی، مطلب ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سک رہا تھا. وہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ
پورا انسٹالڈ تھا اور انہوں نے چند ہی گھنٹوں کے اندر ان کو ڈھونڈ بھی لیا. تو یہی پروجیکٹ یہ پشاور میں بھی ہو سکتا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہو سکتا ہے, مین سٹیز میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی طرف ان کو جانا چاہیے. پھر دیکھیں جی, ہماری خیبر پختونخوا پولیس جو ہمارا فخر ہے, وہ شانہ بشانہ ہمیشہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے. ان کی شہادتیں ہیں, انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. ان کی آپ بیسک پے میں انکریز کریں 10%, اور آپ کی انفلیشن کدھر جا رہی ہے, اور آپ بیسک پے میں 10% انکریز کر رہے ہیں. مطلب بیسک پے کا میں بڑے آسان الفاظوں میں اور لے مین ٹرم میں سمجھاتا ہوں. بیسک پے لیٹ سپوز 35,000 روپیز ہے. اٹ از وداؤٹ اینی الاؤنس, وداؤٹ اینی ڈی اے, وہ اس کے اوپر رول رکھتے ہیں. تو بیسک پے میں جب انکریز آ رہا ہے 10%, کا مطلب ہے کہ سال کے 3500 روپے بڑھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, جب عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ تھی, جب سیکیورٹی کے حالات خراب تھے, تو ہم نے 100% ریز بھی کیا ہے, کیونکہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. دے آر فرنٹ لائن وارئرز, وہ ہر قسم کی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. دوسری بات کہ جتنی ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہے, آیا ہماری خیبر پختونخوا پولیس اکوپڈ ہے جن سے ہمارا مقابلہ ہے؟ آیا ہم ان کے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری پولیس اکوپڈ ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے. اصل میں ٹاپکس اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کس کس چیز کا افسوس منائیں. بجلی کی طرف آ جاتے ہیں جی. بجلی میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں جتنی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے وہ کوئی اور پروونس نہیں کرتا. اس پہ ہم نے بتیری دفعہ ہم نے پریس کانفرنسز کی ہیں کہ ہم سرپلس میں بجلی بناتے ہیں, تو برائے مہربانی ہمارے اس کو دیا جائے. لیکن وہی بات ہے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے گورنمنٹ کا. دیکھیں, جب ایک اسمبلی فارم ہو گئی ہے تو اس کا کام اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر نعرے مارنا نہیں ہے. اس کا کام اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر پالیسی بنانا ہے فار ریلیف آف پیپل. وہ نعروں میں بزی ہے, دھمکانے میں بزی ہے. اچھا, فنی تھنگ از کہ جتنا بھی زیادہ یہ تھریٹ کرتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کو کہ ہم بٹن دبا کر آپ کی بجلی بند کر دیں گے, وہ اتنی شارٹ فال آپ کو دیتے ہیں. تو صرف ڈرامائی انداز میں باتیں کرنے سے یہ شعبہ نہیں چلے گا. ڈرامائی انداز کرنے کے لیے فلم انڈسٹری ہے, ڈرامہ انڈسٹری ہے. جو لوگ اس کے شوقین ہوں, برائے مہربانی وہ اور وہاں پر جا کے اپنی صلاحیتیں دکھائیں. یہ جو ہے اٹ از اے سیریس تھنگ کہ ہمارے یہاں پہ بجلی, ابھی آپ دیکھیں جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں. بجلی ہماری ہے اور ہمیں ہی بجلی نہیں مل رہی. صرف بجلی سے یہ نہیں ہے کہ گھروں کی بجلی, اس میں بہت زیادہ چیزیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. انڈسٹریز ادھر نہیں لگ سکتی. سب سے بڑی بات یہ ہے اکنامک گروتھ نہیں ہو سکتی لوگوں کی. خیبر پختونخوا نے جی بجٹ پیش کیا ہے 1793 بلین کا, جس میں ٹیکس کلیکشن ہے 93 بلین. فاٹا کے لیے انہوں نے, اچھا فاٹا کے انہوں نے بڑا زبردست وہ رکھا ہوا ہے, ایکس فاٹا, ناٹ سم مرج ڈسٹرکٹ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اس میں جو ہے نا بلینز آف روپیز جو ہے وہ ہمیں سینٹر دے گی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے 10 بلینز ایکسپینڈیچر رکھا ہوا ہے نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے لیے. 4 سال سے جو حکومت گزشتہ تھی 2018 سے لے کے 2022 تک, وہاں پر حصہ بنتا تھا مرج ڈسٹرکٹس کا 400 بلین روپیز. تو یہ جو بار بار سینٹر کی طرف انگلیاں اٹھا کر کہتے ہیں کہ جی ہمیں وفاق دے گا وفاق دے گا, تو 3 انگلیاں ان کی اپنی طرف بھی ہیں. جب سینٹر میں ان کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ٹوٹل 103 بلین دیے, جس میں سے 297 بلین ابھی تک پینڈنگ ہے. تو یہ بڑی مزاحیہ خیز بات ہے کہ یہ بلیم گیم شروع ہے. یہاں سے وہ سینٹر کے پیچھے باتیں کرتے ہیں, وہاں سے پھر جواب آتا ہے اور بڑا سخت قسم کا جواب آتا ہے. پھر یہ لوگ سنبھال نہیں سکتے. ایٹ دا اینڈ نقصان کس کا ہے؟ ایٹ دا اینڈ نقصان ہم سب کا ہے. خیبر پختونخوا میں رہنے والے ایک ایک میرے بھائی کا, میرے بزرگ کا, میری ماں و بہنوں کا نقصان ہے کہ یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کو گورنر ہاؤس انٹر نہیں ہونے دیں گے, ہم آپ کو سی ایم ہاؤس انٹر نہیں ہونے دیں گے. گورنر صاحب شریف آدمی ہیں بیچارے, تو وہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ ہی از ٹرائنگ ٹو ہینڈل اٹ پولیٹیکلی.
لیکن یہ کہ اس طرف عوام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کس نہج پر آ گئے ہیں، کیونکہ جو اور میں اپنی جو ہماری خیبر پختونخوا کی یوتھ جو ہے جو سپورٹ کرتی ہے ان کو، آئی فیل سیڈ فار دیم. کیونکہ ان کا بھی زندگی کے اصلی امتحانات سے ان کا مقابلہ ہوا ہی نہیں، انہوں نے ابھی ریئل زندگی دیکھی نہیں. کیونکہ اسکول کالج میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ 98% آف دا ٹائم آپ کے پیرنٹس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کتنی مشکلات ہیں، بجلی کا بل کس طرح دیا جاتا ہے، اسکول کی فیسیں کس طرح دی جاتی ہے، ایجوکیشن میں اگر ان کو مسئلے آئیں تو وہ کس طرح وہ فیس کرتے ہیں، وہ پھر اپنا روزگار جو ان کا ہے اس سے وہ گھر کما کے کتنا لاتے ہیں، پھر میڈیسنز میں کتنا ان کے اخراجات جاتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے. تو آئی فیل سیڈ فار دیم کیونکہ وہ میرے ایج گروپ کے زیادہ قریب ہیں. تو آئی ہوپ ون ڈے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو کہ یہ صرف ڈرامائی باتوں سے، صرف ٹک ٹاک کی ریل سے یہ گورنمنٹ نہیں چلتی. اٹ از اے سیریس میٹر وچ ہیز ٹو بی ہینڈلڈ سیریسلی. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو. جی 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 ایک تو سر آپ نے بجٹ کی بات کی تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بجٹ سے پہلے ایک پری بجٹ سیمینار ہوتا ہے، اس میں تمام جو پارٹیز ہیں اس کو بلایا جاتا ہے، اس میں انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں اور ان سے پتہ کیا جاتا ہے. کیا آپ لوگوں کو اس مرتبہ کوئی پری بجٹ کے حوالے سے کوئی ہوا؟ اور دوسری سر آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی تو آپ نے تو ملٹری کی بات کی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس آدمی کو انہوں نے کلائمیٹ چینج کی ذمہ داری دی ہے کیا وہ اس قائل ہے؟ تو کیا ان کی یہ کوئی پروگرام رکھتی ہے کہ جو جی ایس ٹی پلس میں ہمارے تقریباً $16 بلین جو ہمارے بنتے ہیں اور اس میں خاص کر ہمارا صوبہ سب سے بڑا متاثر ہے، تو کیا ان کی اپنے طور پر انٹرنیشنلی اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے گی کہ وہ جی ایس ٹی پلس جو ہے وہ ہمیں ملے اور جتنے بھی پیسے ہیں انٹرنیشنلی وہ اس میں ہمارے صوبے کو کوئی پیسے ملے؟ دیکھیں جی، اس میں ایک بات ہے، آپ نے پرسنل کی بات کی، آپ نے انڈیویجول کی بات کی. انڈیویجولس میٹر نہیں کرتے، مائنڈ سیٹ میٹر کرتا ہے. اگر گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہوگا کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے گورنمنٹ چلائے تو اوبیسلی وہ صحیح انڈیویجولس رکھیں گے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اس طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھ لیں جو میجر برین ڈرین ہوا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں نام بھی لے لیتا ہوں برکی صاحب کا، تو وہ کس لیے ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں پر سینئر ڈاکٹرز ہیں، ان کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے، وی ہیو ٹو رسپیکٹ دیم. اٹ از اے ویل رسپیکٹڈ جاب. ڈاکٹرز جو ہے وہ فرنٹ لائن آپ کے ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ ان کا کیا ہوا؟ اس طرح جو کلائمیٹ چینج کی آپ نے انڈیویجول کی بات کی، تو وہ ان کا اصل میں ارادہ ہے نہیں کوئی. جو ہمیں لگتا ہے، جو عوامی نیشنل پارٹی کو لگتا ہے، وہ یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ ہے نہیں سیریسلی گورنمنٹ رن کرنے کا، کہ یہ گورنمنٹ کس طرح رن کی جائے. تو یہ ایک انفارچونیٹلی ایک گراؤنڈ ٹیسٹنگ گراؤنڈ بن چکا ہے، جس میں سے 6 مہینے کے لیے ایک بندہ آتا ہے، پھر سال کے لیے دوسرا آ جاتا ہے، پھر 2 مہینے کے لیے تیسرا آ جاتا ہے، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ڈمپنگ دا برڈن ہے کہ جی ہم سے پہلے والے نے یہ کیا تھا. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی آنے والے وقت میں یہ ہوگا. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پریزنٹ سچویشن کیا ہے اور پریزنٹ سچویشن میں ہم نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہم مسائل حل کر سکیں. یہ ایک بات جو آپ نے پری بجٹ سیشنز کی اور سیمینارز کی، ڈائلاگس کی بات کی، تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پری بجٹس کوئی سیمینار اس قسم کا منعقد نہیں ہوا ہے جس طرح پہلے ادوار میں ہوا کرتا تھا، اے این پی کے ادوار میں یا اس سے پہلے ہوا کرتے تھے. اس میں سول سوسائٹی کو، اس میں ایکسپرٹ، وہ بجٹ میں شو ہی نہ ہوا ہو اور یہ لوگ بجٹ پیش کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بجٹ کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہوگا. دوسری یہ ارسلان صاحب سے جو پہلے سے این پی کا جو ہے جب وار اینڈ ٹیرر پہ جتنے بھی فنڈز آتے تھے اس میں بھی ہمارے یہی مطالبات رہے کہ جتنا ہمارا صوبہ افیکٹڈ ہے اسی حساب سے ہمارے صوبے کو فنڈز اور جتنے بھی ٹیکسز ہیں اس میں سے حصہ دیا جائے. اسی طرح کلائمیٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں پچھلے جو سیلاب سے اور بارشوں سے ہمارا صوبہ باقی صوبوں سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تو ہم یہ مطالبہ ہر فورم پہ اٹھائیں گے کہ ہمارا اس میں زیادہ حصہ بنتا ہے تاکہ ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں یا جس کے لیے ہم
مزید کام کر سکتے ہیں اور وہ فنڈز ہمیں ملنے چاہیے، کیونکہ جو ہمارا انوائرمنٹ کا منسٹر ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسمبلی کے اندر اسکرین پہ بھی اپنے جو فگرز ہے وہ پڑھ نہیں سکتا تھا. اس کی ہیلپ کے لیے 2 اور بندے آ گئے، وہ بھی ایگزیکٹ فگرز نہیں پڑھ سکتے تھے. تو آپ اندازہ لگائے کہ ہمارا جو کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کا جو محکمہ ہے وہ کن کے ہاتھوں میں ہے. سلام صاحب، آپ نے ایک سیکٹر کا ذکر کر کے سے حکومت کی جی کارکردگی کو آپ نے ترقی کا نشانہ بنایا. آپ کے خیال میں حکومت کی ترجیحات درست نہیں ہے، تو ان حالات میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت صحیح ٹریک پہ نہیں جا رہی ہے، بطور سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی اپنے طور پر یا دوسرے سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر اس حکومت پر عوامی پریشر بڑھانے کے لیے کوئی ایسا منصوبہ ہے؟ کیونکہ اسمبلی میں تو حکومت کو وقت حاصل ہے، آپ اسٹریٹ پہ آپ کیا کر کے حکومت کو دوبارہ راہ راست داری؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. اس میں اس طرح ہے کہ اس کے لیے ایمن ولی خان صاحب نے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ ایک APC بلائیں گے انشاءاللہ تعالی جلد. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے صوبے کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں. تو اس میں APC بلائی جائے گی. اگر اسٹریٹ پاور شو کرنے کی بات آئے گی تو وہ بھی کیا جائے گا. جلد سے جلوس کے آئے گی تو وہ دیکھیں، وی آر اے پولیٹیکل پارٹی. ہم پولیٹیکل مین سے کوشش کریں گے کہ خیبر پختونخوا کے مسائل حل کیے جائیں. اور دوسری بات، جہاں تک یہ جو بجٹ انہوں نے پہلے جو اناؤنس کیا ہے، اس کی میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں، اور یہ بات آپ اپنے پاس برائے مہربانی نوٹ بھی کر لیں. جب فیڈرل اپنا بجٹ اناؤنس کرے گی تو یہاں کی حکومت خیبر پختونخوا کی یہ پھر ایک اور نیریٹو آپ کے سامنے لے کر آئے گی کہ جی ہمیں وفاق نے پیسے نہیں دیے، اس لیے یہ صوبہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ انہوں نے پہلے سے ایک پری پلانڈ ایک گیم سی بنائی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اگر یہ اتنے ہی فائنینشلی ایکسپرٹ ہیں اور ان کو اتنا عبور حاصل ہے اپنے ڈفرنٹ ٹاپکس کے اوپر، تو ان کو چاہیے کہ دے شوڈ ہیو ویٹڈ کہ جب فیڈرل اپنا اناؤنس کر دے تو اس کے بعد اناؤنس کریں. پہلے اناؤنس کرنے میں کوئی ان پریکٹس ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ بعد میں بلیم گیم چلے گی. BRT کے حوالے سے ایک بات ہے کہ ابھی جو یہ کنٹریکٹر تھا جس نے یہ سٹارٹ کیا تھا مقبول، انہوں نے انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس میں پروونشل گورنمنٹ کے خلاف کیس کیا ہوا ہے، اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ 6 پیکیجز ہیں اور پہلے پیکیج میں ان کا 3 بلین گورنمنٹ کو رہتا ہے، انہوں نے پیمنٹس نہیں کی، اور ٹوٹل اگر ملا کے یہ 6 پیکیج ہیں تو اس کا تقریباً جو میرے معلومات کے مطابق یہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ 36 بلین گورنمنٹ پہ یہ کیس کریں گے کہ ان کو پیمنٹس نہیں ہوئی ہیں. تو ابھی آپ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ جرنلسٹ بھائی ہیں جو ان کا افتتاح کرنے گئے ہیں کسی ایک پروجیکٹ کا BRT میں روٹ کا، تو یہ ابھی افتتاح بھی کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس میں ان کے خلاف کیسز کیے ہیں. تو 36 بلین کا ایک اور اسکیم آ رہا ہے BRT کے حوالے سے. آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کنٹریکٹر نے ان کے خلاف کون سا کیس کیا اور کہاں پہ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی.